بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد. پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم. کیسے ہیں جناب؟ بات کرتے ہیں پی ڈی ایم کا جو جلسہ گڑھی خدا بخش میں ہوا سندھ میں، اور ظاہر ہے سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی یاد میں تھا، اور یعنی جیسے انہیں 2007 میں ان کی زندگی کا اختتام ہوا، وہ بڑا اندوناک، بڑا تکلیف دہ تھا. اور پاکستان کی سیاست میں ظاہر ہے بے نظیر صاحبہ کا بڑا نام تھا، اور وہ اس قابل ہیں کہ انہیں اس انداز سے یاد کیا جائے. اور کما حق کا ہو لیڈرشپ وہاں موجود تھی، پی ڈی ایم کی ساری پارٹیاں ریپریزنٹڈ تھیں. خاص طور پر ظاہر ہے ویسے تو ساری لیڈرشپ ہی گویا قابل ذکر ہے اور قابل فخر ہے، میں سمجھتا ہوں، لیکن خاص طور پر یعنی اس کنٹیکس میں ظاہر ہے مسلم لیگ نون کی مریم نواز، پیپلز پارٹی کی تو خیر سارا ایونٹ ہی اپنا تھا، بلاول صاحب، اور پھر مولانا کی پارٹی کی موجودگی بھی تھی، اس طرح بلوچستان سے پارٹیاں تھیں، باقی بھی کم و بیش سارا اسپیکٹرم جو پی ڈی ایم جس کو ریپریزنٹ کرتا ہے وہ موجود تھا. تو مرحومہ کو یاد کیا گیا اور خراج تحسین پیش کیا گیا. اور ظاہر ہے یہ ہماری یعنی تاریخ کے بڑے خوفناک اور خونی باب ہیں. جو لکھنے والے جو سکرپٹ رائٹر ہیں وہ ایک ہی ہیں، ان کی صورتیں، ان کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں، مائنڈ سیٹ وہی ہے. آج کل اس مائنڈ سیٹ کی نمائندگی جو ہے وہ گکھڑ منڈی کا ایک شیطان کرتا ہے. وہ عطا اللہ کہہ رہا ہوں، اختر جان مینگل صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ان کو خلائی مخلوق نہ کہا جائے بلکہ شیطانی مخلوق کہا جائے. تو شاید ان کا مطلب یہی ہے کہ وہ شیطان ہے، ورنہ شیطان کی اپنی کوئی مخلوق نہیں ہے. تو بہرحال یہ ابلیسی نظام کے کل پرزے ہیں، اور اس وقت اس پرزے کا نام قمر باجوہ اور اس پرزہ ثانی کا نام شیخ الجاسوس بے فیض حمید صاحب ہیں. اور ان کے جو لے پالک ہیں بنی گالا میں بیٹھے خان صاحب ہیں. تو انہوں نے اس نظام کی گویا دوام کے لیے، اس نظام کی پرپیچویٹی کے لیے پورے پاکستان کو داؤ پر لگایا ہوا ہے. محترمہ کو خراج تحسین پیش کرنا اس چیز کا یہ تقاضا ہے کہ پاکستان میں جمہوری اقدار کو پروان چڑھانے کے لیے جد و جہد کی جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم اس وقت صحیح سمت میں موجود ہے اور تاریخ کے صحیح طرف موجود ہے. وہ خاص طور پر ویسے تو ظاہر ہے بلاول صاحب نے بھی تقریر کی، مریم صاحبہ نے بھی تقریر کی، جہاں مرحومہ کو یا باقی جو لیڈرشپ گزر گئی ان کے لیے دعائیں اور خراج تحسین تھا. وہیں پر جو موجودہ یعنی ابلیسی نظام ہے ان کے کل پرزوں کو یقیناً للکارا گیا. اور یہی حق بنتا ہے کہ اسی کنٹیکسٹ میں اس گویا میموریل جلسے کی اہمیت بڑھتی ہے کہ اس وقت پھر وہی ایک فسادی گروہ ہے جو پاکستان کے عوام سے نبرد آزما ہے. اور اس فسادی گروہ نے یعنی ایک ایسا لے پالک رکھا ہوا ہے جس کو وہ وزیر اعظم کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ بھرتی شدہ گویا ایک معمولی سا ریکروٹ ہے. بہرحال وہ ایک کسی شاعر کا شعر ہے، خاص طور پر جو اختر جان صاحب نے وہاں پر تقریر کی اس کنٹیکسٹ میں اس کو دیکھیں کہ میں جاگ کے کس کس کا انتظار کروں، میں جاگ کے کس کا انتظار کروں، جو لوگ گھر نہیں پہنچے وہ مر گئے ہوں گے. یعنی امیجن کریں کہ پاکستان میں یعنی یہ گویا ایک طرح کی ریپیٹیشن ہوگی، اور اکثر چیزیں ہم ریپیٹ ہی کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں، اس لیے کہ مسائل بھی وہی ہیں، ہم بھی وہی ہیں، ہمارا ملک بھی وہی ہے، اور یہ شیطانی نظام کے کل پرزے جو ہیں وہ بھی وہی ہیں. اگرچہ آج کل ان کا نام جو ہے وہ گکھڑ منڈی کا شیطان میں کہوں گا وہ ہے. تو یعنی اس ملک کو بنایا سیاستدانوں نے، اس ملک کو
جب بھی اس کا کوئی رقبہ بڑھا ہے سیاستدانوں کے دور میں بڑھا ہے، یعنی آپ دیکھ لیں کہ سویلین سیاستدانوں نے بالکل پیسفل جدوجہد سے ووٹ کو عزت دو کے اصول کی بنیاد پر یہ بنایا. اگر ووٹ کو عزت دو والا معاملہ جو 46 کے انتخابات ان میں نہ ہوتا تو یقیناً ملک کا بننا دشوار تھا. اس لیے کہ کم از کم ہم ملٹیپل ٹائمز پہلے ملٹری انداز میں کوشش کر چکے تھے، اگرچہ انہوں نے جو اس وقت لوگ موجود تھے اپنی سر دھڑ کی بازی لگائی، یعنی 1857 اور اس کے گرد کی بات کر رہا ہوں، لیکن باوجود وہ کامیاب نہیں ہو سکے. لہٰذا اس کے آفٹر میتھ میں پھر ایک تحریک چلی جو تحریک پاکستان بنی اور پاکستان کے قیام پر منتج ہوئی. آل النگ یہ سویلین ایک جدوجہد تھی جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی سرکردگی میں اپنی منزل مقصود تک پہنچی. اس کے بعد دیکھ لیں گوادر وغیرہ کا علاقہ سویلین سیاستدانوں نے یہ پاکستان میں شامل کیا گویا، اور اس سے بھی آگے اگر آپ دیکھیں تو سویلین لوگوں نے ہی ووٹ ڈالے نا، جو 22 کروڑ لوگ آج جن کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، جو اس وقت ان کی ورژن ہوگی انہوں نے ووٹ ڈالے. جبکہ اس وقت جو موجودہ ان ابلیسوں کی یعنی باوردی جو شیطان ہیں ان کی جو ورژن تھی وہ 14 اگست کی یعنی رات 12 بجے سے پہلے تک وہ انگریزوں کے باقاعدہ ملازم تھے، اور ان کے لیے توپ و تفنگ یہاں کے دیسی لوگوں پر استعمال کرتے تھے. وہ کوئی انگلینڈ جا کے گوروں کو نہیں دباتے تھے، ہم کو دباتے تھے. جتنے بھی قتل و غارت انگریزوں نے برِ صغیر میں کی اس میں سب سے زیادہ رول جو ہے فزیکلی وہ انہی دیسی لوگوں کا تھا جو ان کے ملازم تھے فوج میں، اور انہی کی آل اولاد جو ہے اسی مینٹلٹی کو آگے کنٹینیو کیا گیا. اور پاکستان کے جیسے سیاست میں ایسا زہر گھولا گیا، ایسا یعنی کل پرزے کریٹ کیے گئے کہ یہاں پر سویلین سپریمیسی اسٹیبلش نہ ہو سکے. اسی سلسلے کی کڑی ہے محترمہ فاطمہ جناح کو غدار قرار دینا، قائد ملت لیاقت علی خان کی شہادت، یا ان سے بھی پہلے قائد اعظم محمد علی جناح کو سڑک پر بے یار و مددگار قسم پرسی اور یعنی گویا موت کی آغوش میں ان کا چلا جانا. اور آن ورڈ جب بھی کوئی سیاستدان پاپولر ہوا ہے میسو لیول پر، انہوں نے ان کے خلاف سازشیں کی ہیں. آخر کیا وجہ ہے؟ یعنی نواز شریف نے ان کا کون سا وہ کیا کہتے ہیں کیڑی مجھ چوری کی تھی جی اس وقت، اور خان صاحب ان کا کیا سمدھی لگتے ہیں؟ یہ نہیں وجہ سمپلی یہی ہے کہ نواز شریف جب بھی اقتدار میں آیا تو اسرٹ کی سویلین سپریمیسی، اور کیونکہ وہ پاپولر آدمی ہے لہٰذا انہیں تکلیف دیتا ہے. لہٰذا انہوں نے ایک ڈمی سا ایک نیا یعنی ریکروٹ بھرتی کیا جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم ہے. ہم تو نہیں سمجھتے ہماری لیڈرشپ تو سمجھتی ہے کہ وہ جیلی وزیر اعظم ہے. بہرحال پی ڈی ایم کی قیادت نے پوری طرح ان سرگنوں کو، بدماشوں کو، وردی والوں کو، یعنی وردی والے جب ہم کہتے ہیں اس کنٹیکسٹ میں نیگیٹو سینس میں تو اس سے مراد وہ جنرلز ہیں جنہوں نے پاکستان کے آئین سے غداری کی ہو، پاکستان کی سویلین انتظام کو ایروڈ کیا ہو اور اس کو جمنے نہ دیا ہو، جن کا لیٹسٹ مینیفیسٹیشن جو ہے قمر باجوہ، فیض امیر، یا اس سے پہلے پاشا، ظہیر الاسلام، یا راحیل شریف جو بٹ مین ریسنٹلی سعودیوں نے نکالا ہے، یہ یعنی اس سے مراد ہے جو باوردی لوگ، فوجی یا ایون بغیر وردی کے لوگ پاکستان پر قربان ہوتے ہیں، وہ ہماری دل و جان ہیں. ہم ان کی تہ دل سے عزت کرتے ہیں، وہ ہمارے دلوں کے قریب ہیں، ہم ان کے لیے ہمیشہ دعا گو ہیں. لیکن جنہوں نے بھی پاکستان کی حفاظت کے لیے جان دی وہ ہمارے ہیرو ہیں، وہ شہید ہیں. لیکن بہت سارے ایسے لوگ شہید ہوئے ہیں جن کو ان باوردی جرنیلوں نے اپنی ٹھگری کے لیے، پیزا فروشی اور پیزا سازی کے لیے استعمال کیا. وہ اپنے جذبات میں سچے تھے لیکن یہ سچے نہیں ہیں. لہٰذا اس میں ہمیشہ ڈسٹنکشن ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ہر پروگرام میں اتنی وضاحت کرنے ممکن نہیں رہتی. تو بہرحال وہ پی ڈی ایم جو ہے وہ انہوں نے نہ صرف مرض کی شناخت یا ڈائگنوسس کی ہوئی ہے، تشخیص کی ہوئی ہے،
انہوں نے علاج بھی اس کا نکالا ہوا ہے. جیسے بلاول صاحب نے یہ کہا کہ 31 جنوری تک اگر اس ریکروٹ کا استعفیٰ نہ آیا تو لانگ مارچ ہوگا. مریم صاحبہ نے بھی ظاہر ہے وہ باتیں بار بار جن کو ہم کہتے رہتے ہیں ان کو زیادہ ایک فورسفل انداز میں کہا کہ سلیکٹرز جو ہیں، یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ ان ٹھگ جنہوں نے اس کو انسٹال کیا ہے وہ اس کا کوئی تختہ الٹیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ افواج پاکستان کو بدنام کرنے کا باعث بن رہے ہیں، وہ اپنا جو دست شفقت ہے وہ اس سے ہٹا لیں. کہنے کو تو رد الفساد نامی ایک آپریشن ہے جو پہلے ضرب عزب کے مقدس نام سے تھا. جو اس وقت ٹھگ ہے اس نے اس کا نام رد الفساد رکھا، حالانکہ اصل فسادی یہ خود ہیں. اصل پاکستان میں فساد برپا اس وقت جو کیا ہوا اس کا سرگنا قمر باجوہ فیض حمید ہیں. اور جب ہم خان صاحب کی برطرفی اس کی ریکروٹزم کا ذکر کرتے ہیں تو حقیقی معنوں میں ان سلیکٹرز کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ بارہا اب گویا اس میں کوئی حجاب نہیں رہا. ہمارے سیاستدانوں نے میں ان کی جرات کا قائل ہوں کہ جنہوں نے صعوبتیں برداشت کی، مارے گئے، جلاوطن ہوئے، پورے خاندانوں پر درجنوں کیس بنے، اور جن پر وہ چوپایا، ویسے نظر تو اس کے 2 پائے آتے ہیں لیکن وہ ہے چوپایا، جسٹس جاوید اقبال یا اس ٹائپ کے لوگوں کو بارہا چھوڑا گیا. اور امیجن کریں، یعنی مجھے پاکستان کی ججز پر بڑا ترس آتا ہے. کہنے کو کوئی کہے گا کہ میں بیرسٹر ہوں، میں اتنے یہ لا ڈگری کی ہوئی ہے، میں نے اتنے جرنلز میں یا اتنے انٹرنیشنل فورم پر پاکستان کی نمائندگی کی ہے. لیکن امیجن کریں اتنا بھونڈا کیس جس میں نواز شریف کو نائل قرار دیا گیا کہ 10,000 درہم جو ہیں اس کا تم نے اس کا ڈکلیئر نہیں کیا جو ریسیویبل تھے. یعنی اس سے بڑھ کر کوئی گھٹیا پن ممکن ہے. اور اس سے بھی خوفناک بات یہ ہے کہ وہ سارے سپریم کورٹ کے 5 ججز جو تھے انہوں نے متفقہ یہ فیصلہ دیا، ایک بھی نہیں تھا جسے ضمیر نے کوئی جھنجھوڑا ہو کہ بھئی کیا کر رہے ہو، بوٹوں کی پالش کی یار کوئی لمٹ ہے، کوئی تھوڑا بہت ہی کہیں اختلاف کر. باہر اللہ کرے کہ ہمارے بازو عدل میں بھی جان پیدا ہو اور بالآخر پاکستان آزاد ہو. تو پاکستان کے عوام زندہ باد، پاکستان زندہ باد. اور پاکستان پر جان قربان کرنے والے وردی یا باوردی یا بغیر وردی سب زندہ باد. لیکن جنہوں نے پاکستان کے تختے الٹے ہیں، جنہوں نے سویلین نظام کو تتر بتر کیا ہے، جو پاکستان کے عوام کو حق کے رائے دہندگی یا ووٹ کا حق نہیں دیتے، ووٹ کو عزت نہیں دیتے، وہ مرد آباد ہیں. جی آپ کو پروگرام پسند ہو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں. جناب اجازت دیں، خدا حافظ.